السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی بیٹھک، اور اس سیاسی بیٹھک کی آج جو مہمان کی حیثیت سے شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا میں پورا تعارف کرواتا ہوں. اس علاقہ کی ہر دل عزیز سیاسی سماجی معروف ممتاز شخصیت ہے، جو کہ ایک مضمون نگار اور مصنف اور ایڈیٹر بھی ہیں، اور ان کا پورا نام محمد رفیق احمد باجوہ بن بشیر احمد باجوہ بن رحمت خان سفید پوش بن امین بخش زیالدار بن قطب الدین، جو کہ یہاں پر سیاسی بیٹھک میں تشریف فرما ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں عملی قدم کب رکھا. اچھا رفیق احمد باجوہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ چونڈا جو ہے یہ مسائلستان کا گڑھ بھی ہے اور نون لیگ کا بھی یہ گڑھ ہے، تو یہ پی ٹی آئی نے فتح کیسے حاصل کیا؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک خاموش انقلاب ہے. اس میں تو کسی کی ایفرٹس میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ماحول تھا، نہ یہاں پہ کمپین کی اجازت تھی، نہ کوئی الیکشن ہال کی اجازت تھی، نہ کوئی جلسے جلوس کسی قسم کا، اور نشانات بھی ایسے ہی الٹ پلٹ کر کے دے دیے تھے. تو اس کی وجہ سے نہیں کہ جی ہم نے کمپین کی ہے، کہ پبلک کا ری ایکشن ہے. یہاں پہ لوگ نون کا گڑھ تھا، نون سے سیٹسفائی نہیں تھے. نون کے یہاں پہ مسلسل حکمرانی رہی ہے اور عوام کے مسائل ویسے رہے ہیں، تو ان کا ایک سٹائل ہے نا نون کا، کہ وہ بیٹھک کے اندر کی سیاست کرتے ہیں اور پبلک کے اوپر وہ لاگو کر دیتے ہیں. تو پبلک کو ڈیلیور نہیں کر سکے، پبلک ان سے ناراض تھی. ایک اور دوسرا فیکٹر ہے کہ جو ظلم کا بازار گرم کیا گیا، فسطائیت ہوئی، اس کی وجہ سے ایک فطری طور پہ پبلک جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک ہماری پارٹی مظلوم بن چکی تھی، اس کی وجہ سے پبلک کو اٹریکٹ کیا، اور دوسرا پبلک نون لیگ کی مسلسل حکومت سے ناراض تھی. صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت نہ کارنر میٹنگ ہے، نہ بلہ نشان ہے، نہ جلسے جلوس ہیں، اور پی ٹی آئی کا نام لینا جرم بن چکا تھا. لیکن آپ ایک بزرگ اور ضعیف العمر شخصیت ہیں، آپ بازار میں مفرل ڈال کر پی ٹی آئی کا سر عام نکل آئے اور کمپین شروع کر دی. کیا آپ کو نہیں پکڑا گیا؟ آپ پر خوف نہیں تھا؟ نہیں، مجھے خوف تو بچپن سے نہیں ہے. میں تو بڑی مزاحمتی تحریکوں میں رہا ہوں. وہ تو کسی علیحدہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے. تو وہ میں نے اتنے ظلم برداشت کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خوف تو ختم ہو. کوئی سیاست کی زندگی میں جب سے آپ نے عملی قدم سیاست میں رکھا ہے، کوئی واقعہ سنا دیں؟ دیکھیں، میں سیاست کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میرا زندگی میں ایک مزاحمت کا سفر شروع ہوا. وہ یہ کہ میں بچپن میں نا پیدا میں ربوے میں ہوا تھا، ایک قادیانی کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک ماحول تھا، اس میں مجھے بچپن میں غالباً چوتھی جماعت میں تھا، تو مجھے شوق تھا تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کا. تو وہ پورے شہر میں مقابلے ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ اسٹیج پہ پہنچا کہ میں فرسٹ آتا تھا یا سیکنڈ آتا تھا. لیکن ایک میرٹ ڈی میرٹ کا ایک فیصلہ سامنے تھا کہ جو اوپر سے پڑھے گا اس کو مقابلے میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو موقع دیتے تھے تاکہ اگلی پنیری کے طور پہ وہ تیار ہو جائے. تو میرے سامنے نا جو وہاں پہ حکمران خاندان تھا، جن کو خلیفہ خاندان کہتے ہیں، ان کا بچہ تھا. وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس نے بھی تقریر کی، لیکن اس نے پڑھ کے کی اور اٹک کے کی، روانی بھی نہیں تھی. تو وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے تھا، لیکن انہوں نے ناانصافی کی. وہاں پہ جو ججز بیٹھے تھے انہوں نے اس کو فرسٹ کر دیا اور مجھے سیکنڈ کر دیا. اور مجھے اس وقت ایک ری ایکشن آیا میرے دماغ میں. اس وقت میں 5ویں جماعت میں تھا، میری غالباً 10 سال عمر تھی. تو میں نے احتجاج کیا. میرے احتجاج کے جواب میں مجھے وہاں پر جو منتظم تھا اس نے تھپڑ مار دیا منہ پہ. تو میرا فوری طور پہ ری ایکشن یہ آیا، حالانکہ میں ایک محکوم حیثیت تھی میری وہاں پہ، وہ ایلیٹ کلاس تھا. تو مجھے ایک ری ایکشن آیا، میں نے بڑھ کے اس کے اوپر ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کی. ابھی وہ اونچا تھا، لگا تو نہیں اس کو، لیکن میں نے ری ایکٹ کیا. اور وہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں سے انصاف کی تلاش میں نکلا. اور پھر اس کے بعد جہاں جس موڑ پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی،
تو اس کی وجہ سے میں پختہ ہوتا گیا. تو ایک کہہ لیں کہ اس کا ایک میں نمونہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 1997 میں نا یہاں پہ چمنڈا میں کوئی وارداتیں ہوئی تھیں ڈکیتی وغیرہ کی. اس میں ایک واردات ہوئی, اس میں گھر کے 2 بندے فوت ہو گئے اور مزاحمت کے نتیجے میں, اور 2 شدید زخمی ہو گئے, ان میں سے بھی بعد میں ایک فوت ہو گیا. تو اس میں نا میں اس صحافت میں تھا, تو میں تھانے گیا. تھانے جا کے تو وہاں پہ پولیس کے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر, ڈی ایس پی پسرور, کافی اچھے افسر تھے. تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کیسے ماحول کو کنٹرول کیا جائے. تو وہاں پہ اطلاع آئی کہ جی چمنڈا میں ہنگامہ ہو گیا ہے. لوگوں نے باہر آ کے تو کوئی پولیس کی وین کو بھی آگ لگا دی ہے, تو واپڈا کی وین کو بھی آگ لگا دی, ان کے آفس کو بھی لگا دی ہے. تو میں وہاں سے ان کو کہہ کے میں نے کہا میرے چمنڈا میں یہ کام ہو گیا جو میں جا رہا ہوں, میں جا کے کنٹرول کرتا ہوں. تو مجھے کہتے کہ جی آپ کیسے کنٹرول کر لیں گے, ہمارے پاس آ رہی ہے فورس, اکٹھے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے کہ مزید نہ گڑبڑ ہو جائے. جو میں وہاں پہ پہنچا موقع پہ, تو وہ موب جو ہے وہ شہر کی طرف جا رہا تھا, کچھ اور ٹارگیٹس اعلان کر رہے تھے. تو میں نے آگے ان کو روکا, تو اپنی اسٹریٹجی کے مطابق میں نے کہا یار یہ نہیں ہے بات, آپ نے غلط کیا ہے, تو واپس چلو, چل کے بیٹھو چوک میں دھرنا دے دیتے ہیں, میں آپ کو لیڈ کروں گا, تو میں خود ہی افسروں سے بات کروں گا, ہم تفتیش کریں گے. تو اس کے بعد پولیٹیسائز کہہ لیں یا کچھ بھی, یا میری وجہ سے کچھ لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے پبلک اس کو مانتی ہے اور یہ پبلک کو درست طور پہ گائیڈ کر رہا ہے, تو اس کی پاپولیرٹی نہ ہو جائے. تو وہ جو ایف آئی آر تھی اس موب کے خلاف, اس میں مین وکٹم انہوں نے مجھے بنا دیا. جی, پولیس کو پتہ ہے, ایس پی کو, ڈی سی کو, ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا کیا رول تھا. اور پھر صرف نامزدی نہیں کیا, مجھے رات کو گرفتار کر کے تو دوسرے لوگوں کو بھی گرفتار کیا, تو تھانے کینٹ میں لے گئے. وہاں جا کے بٹھا کے تو انہوں نے نا سب کو وہ جو چھڑیاں ہوتی ہیں اس سے پٹائی شروع کر دی. تو سب سے زیادہ پٹائی میری ہوئی تھی. اور کیا گیا. جی, تاکہ لوگوں کے اوپر خوف, یہ جو آج فسطائیت والی بات ہے نا, یہ اس وقت بھی ہوئی تھی فسطائیت والی, تاکہ پبلک ڈپریس ہو جائے اور اس معاملے میں بولنے کی کوشش نہ کرے, ان کو لیڈ کوئی نہ کرے. تو اس وقت جو تشدد ہوا, میں واحد بندہ تھا کہ جس کے منہ سے سی نہیں نکلی تھی. وہ قدرتی طور پہ ایک میرے اوپر, کسی سیاسی جماعت نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, آپ کے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی؟ نہیں, اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی, صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی. تو یہ ان کا سٹائل ہے فسطائیت پرانا, یہ سیاست پبلک کی نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت میں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ جو مجھے تشدد ہوا نا, تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں 40 دن بعد ضمانت پہ آیا, اور گھر آ کے کوئی ہفتہ بعد تقریباً میرے وہ جو لیشز تھے, جو بدن کے اوپر نشانات تھے, وہ پھر ختم ہوئے تھے. لیکن بات اصل میں اس میں نے پوائنٹ یہ بتانا ہے کہ ری ایکشن ایسا ہوتا ہے انسان کی فطرت میں, اس کے اوپر ظلم ہو تو پھر وہ ظلم کے جواب میں خود کو شکست خوردہ نہیں ظاہر کرتا. ابھی جو میرے اوپر ہوا, میرے منہ سے سی نہیں نکلی. اور وہ ابھی آپ اگر پاور میں آئے ہیں, آپ اکثریت میں آئے ہیں, آپ کو موقع ملا زندگی میں, آپ نے کبھی اس کا بدلہ لیا؟ نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. میری اپنی ایک فطرت ہے, میرے ساتھ کافی زندگی میں بڑے واقعات ہوئے ہیں, تو میں اس کو خود آگے نہیں بڑھاتا, اپنی زیادتی کا بدلہ خود نہیں لیتا میں. یہ میری ایک فطرت ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر انتظام کرتا ہے. اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, اللہ بہتر, لیکن معاف بھی نہیں کرتا. وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ کرے گا, اللہ انصاف کرے گا, انصاف کرے گا. تو یہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ خوف جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو اس وقت آپ پہ ایکشن لیا جاتا ہے جب آپ
کمزور اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں. آپ اپنا باڈی لینگویج ٹھیک کریں, آپ اپنے کردار کی حفاظت کریں, کسی کی اوبلیگیشن میں نہ جائیں, تو پھر زیادہ بہتر ہوتی ہے صورتحال. اور اب بھی چمنڈے کے لوگ جانتے ہیں, میں 50 سال یہاں پہ میں نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے پبلک میں. تو ٹھیک ہے, جتنے بھی سیاست میں لوگ ایکٹیو ہیں کونسلر بننے کے لیے یا ٹوٹی کرنے کے لیے, وہ مجھے پسند نہیں کرتے, کیونکہ میں اپنی لائف میں یہ داغ میں نے کبھی نہیں لیا, تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے. لیکن عام پبلک جو ہے وہ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے, اعتماد کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ پبلک نے مجھے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں, تو پبلک نے مجھے قبول کیا کہ ٹھیک ہے, جدھر یہ کھڑا ہوتا ہے, یہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ ماشاء اللہ ہم بات کر رہے تھے کہ چمنڈا کے حوالے سے کہ بہت سارے مسائل ہیں, آپ مسائل کی کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ جی, میں نے ہر مسئلے کو دیکھا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب پبلک بلدیاتی نمائندے چنتی ہے نا, تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس بندے نے اپنی ذاتی حیثیت میں پبلک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, پبلک کی کتنی ہمدردی کرتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ کونسلر بنا تھا, اس نے میری نالی بنوا دی. وہ اس نے نالی اپنی جیب سے تو نہیں بنوائی تھی نا, اس نے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے خزانے سے بنوائی. اس میں سے کچھ کرپشن بھی کی ہوگی, کچھ فائدے بھی لیے ہوں گے, نہ بھی کی ہو کرپشن تو کم از کم کوئی کسی بھائی کو ٹھیکہ دلوا دیا ہوگا, کچھ نہ